اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر آنے والے صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے ایک نہایت معزز اور صاحب ثروت خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف پر ختم ہوتا ہے۔ عبد مناف پر جا کر آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا شمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص تھا۔ وہ مکہ کے ایک نہایت معزز، بااثر اور کامیاب تاجر تھے۔ عفان کا تعلق قریش کی طاقتور ترین شاخ بنو امیہ سے تھا، جو مکہ کی سیاسی اور معاشی قیادت میں کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ عفان کے والد ابی العاص بن امیہ تھے، جو قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اس خاندان کو دور جاہلیت میں قریش کا قومی جھنڈا العقاب سنبھالنے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ عفان مکہ کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تجارت کے ذریعے بہت نام کمایا۔ حضرت عثمان کو تجارت کی سوجھ بوجھ اور وراثت میں ملنے والا مال و منال اپنے والد ہی کی طرف سے ملا تھا، جسے بعد میں انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ عفان بن ابی العاص کا انتقال اسلام کی آمد سے پہلے عہد جاہلیت میں ایک تجارتی سفر کے دوران ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی تربیت اور نگرانی ان کے چچا حکم بن ابی العاص کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے ان پر اسلام لانے کی وجہ سے سختیاں بھی کی تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان نہایت عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ عروہ بنت قریظ تھیں، جن کی والدہ ام حکیم البیضاء حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح حضرت عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی خاندانی نسبت حاصل تھی اور آپ براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد تھے۔ یہ عالی نسب ہونا مکہ کے معاشرے میں آپ کے وقار اور عزت کی ایک مضبوط بنیاد بنا۔ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ کے عام نوجوانوں سے بالکل مختلف تھا۔ عہد جاہلیت کی تمام برائیوں جیسے شراب نوشی، جوا اور بت پرستی سے آپ کی فطرت ہمیشہ بیزار رہی۔ آپ بچپن ہی سے انتہائی سنجیدہ، باحیا اور سچے انسان تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کے اخلاق اور شرافت کے اس قدر گرویدہ تھے کہ مکہ کی خواتین اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے یہ کہا کرتی تھیں کہ میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں جیسی قریش عثمان سے کرتے ہیں، اور یہ جملہ اس دور میں آپ کی ہر دل عزیزی کی سب سے بڑی علامت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب ان کی بے مثال سخاوت، دریا دلی اور اللہ کی راہ میں اپنا مال پانی کی طرح بہا دینے کی وجہ سے ملا۔ عربی زبان میں غنی کے معنی بہت زیادہ دولت مند اور بے نیاز کے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں یہ لقب ان کی متمول شخصیت سے زیادہ ان کے اثار کا ترجمان بن گیا۔ آپ کی سخاوت کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بیر روما کی خریداری۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے میٹھے پانی کی شدید قلت تھی۔ پورے شہر میں صرف بیر روما نامی ایک کنواں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا اور مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر چشمہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان نے فوراً اس یہودی سے رابطہ کیا اور پہلے آدھا اور پھر مکمل کنواں 20,000 درہم سے زائد کی بھاری رقم دے کر خرید لیا اور اسے تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ آپ کی سخاوت کا وہ پہلا بڑا مظاہرہ تھا جس نے آپ کو مدینہ میں غنی کی حیثیت سے ممتاز کر دیا۔ پھر جیش الاسرا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی لشکر مالی مشکلات کا شکار تھا اور شدید گرمی اور قحط کا عالم تھا، اسی لیے سے جیش الاسرا یا تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر جب مسلمانوں کو شدید مالی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان بن عفان نے بے مثال سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دولت کھلے دل سے پیش کی۔ مستند روایات خصوصاً سنن ترمذی حدیث
100 اور 3701 کے مطابق آپ نے 300 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ عطیہ کیے اور 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، یہاں تک کہ وہ دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ اس عظیم قربانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت عثمان کی بے مثال فیاضی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل اللہ کے ہاں کس قدر بلند مقام رکھتا ہے۔ پھر آپ کی سخاوت کا ایک اور واقعہ مسجد نبی کی توسیع کے وقت ظاہر ہوا۔ مسجد نبی کی توسیع کے اہم مراحل میں ایک نمایاں خدمت حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں انجام پائی۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا تو مسجد نمازیوں کے لیے ناکافی ہونے لگی، جس پر حضرت عثمان نے اس کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مسجد کے ساتھ مہلکہ زمینیں اپنی ذاتی دولت سے خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا اور پھر نہایت مضبوط اور خوبصورت انداز میں اس کی تعمیر نو کروائی۔ اس توسیع میں پائیدار پتھر، منقش ستون اور بہتر طرز تعمیر اختیار کیا گیا، جس سے مسجد نہ صرف وسیع ہوئی بلکہ زیادہ مضبوط اور دیر پا بھی بن گئی۔ یہ اقدام عثمان رضی اللہ عنہ کی دینی بصیرت، سخاوت اور امت کی ضروریات کو سمجھنے کی بہترین مثال ہے، جس سے آنے والی نسلیں بھی مسلسل فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا آیا جب لوگوں کو شدید معاشی تنگی اور غذائی قلت کا سامنا تھا۔ انہی دنوں حضرت عثمان بن عفان کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے غلے سے لدا ہوا مدینہ پہنچا۔ تاجروں نے اسے خریدنے کے لیے زیادہ قیمت کی پیشکش کی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دنیاوی منافع کو ترجیح دینے کے بجائے اس پورے غلے کو اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ اس عمل سے آپ کی بے مثال سخاوت اور آخرت کی کامیابی کو دنیاوی فائدے پر مقدم رکھنے کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ کثیر مال و دولت کے باوجود آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا، بلکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا آپ کا شیوا رہا۔ اسی بے پناہ سخاوت اور دولت کی وجہ سے آپ کا لقب غنی پڑ گیا اور تاریخ اسلام میں آپ آج بھی اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان واقعات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عثمان کی دولت صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہر مشکل وقت میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک ڈھال بن کر سامنے آئی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے انہیں صرف عثمان نہیں بلکہ عثمان غنی کے نام سے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ابتدائی دور اسلام کے نہایت اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ قریش کے معزز، مالدار اور باوقار تاجر تھے اور آپ اپنی نرم طبیعت، سچائی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مکہ میں خاص مقام رکھتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے قریبی اور قابل اعتماد دوستوں کو بھی اس کی دعوت دینا شروع کی۔ حضرت عثمان بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہیں حضرت ابو بکر نے نہایت حکمت اور محبت سے اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو بکر کی سچائی، اخلاص اور شخصیت کا حضرت عثمان پر گہرا اثر تھا، چنانچہ انہوں نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا اور فوراً ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کا اقرار کیا۔ حضرت عثمان کا قبول اسلام اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق کو پہچاننے والے اور سچائی کو فوراً قبول کرنے والے انسان تھے۔ اس وقت اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا، چونکہ مکہ کے کفار نئے مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم کرتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، کیونکہ دونوں نہ صرف گہرے دوست تھے بلکہ دین اسلام کی خدمت میں بھی ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن گئے۔ یہ رفاقت اخلاص، قربانی اور حق کی حمایت کی ایک روشن مثال بنی، جس نے ابتدائی اسلام کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا وہ منفرد اور عظیم اعزاز حاصل ہوا جو پوری امت مسلمہ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اور یہ لقب اس وجہ سے ملا کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی آپ سے کر دیا۔ اس طرح آپ کو 2 نوروں والا یعنی ذو النورین کہا جانے لگا، جو آپ کے بلند مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی تعلق کی روشن دلیل ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا، جو اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہایت محبوب اور قابل اعتماد شخصیت ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی دیگر صحابہ کرام کی طرح سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سیرت کی روایات کے مطابق ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان پر شدید دباؤ ڈالا، یہاں تک کہ انہیں باندھ کر اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر، حوصلے اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ انہوں نے کسی قسم کے دباؤ کے آگے جھکنے سے صاف انکار کر دیا اور ہر تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ بالآخر ان کی یہی ثابت قدمی غالب آئی اور مخالفت کرنے والے پسپا ہو گئے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ابتدا ہی سے دین اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا پختہ عزم کر رکھا تھا اور حق کے راستے میں آنے والی ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ابتدائی زندگی اور ان کی خاندانی شان جس نے انہیں مکہ کا ایک با اثر اور کامیاب تاجر تو بنایا، مگر ان کی دولت کبھی ان کے دل میں گھر نہ کر سکی۔ ان کا لقب غنی محض ان کے مال کی کثرت کا نہیں بلکہ ان کی اس دریا دلی کا ثبوت ہے جو انہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر رکھی۔ لیکن جب مکہ کی سرزمین پر توحید کی سطح بلند ہوئی تو کیا ایک بڑے تاجر اور صاحب ثروت خاندان کے چشم و چراغ کے لیے حق کا راستہ اپنانا آسان تھا؟ قریش کے سرداروں نے ان کے اسلام لانے پر کیا رد عمل دیا اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے انہیں ہجرت جیسے کٹھن فیصلے پر مجبور کیا؟ یہ تمام جذباتی اور تاریخی پہلو جانیں گے ہم اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آیا تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کیجیے۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی سیریز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔